بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز فیس کے ساتھ میں ہوں حمزہ منصور۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان ایپیسوڈ 2 میں پاکستان میں اب تک ہونے والے فضائی حادثات کے حوالے سے۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پی آئی اے کی پرواز PK-8303 بدقسمت پرواز جو لاہور سے کراچی جا رہی تھی کہ ہولناک حادثہ پیش آ گیا اور لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے ہی نامعلوم وجوہات کی بنا پر ایئرپورٹ کے قریب آبادی پر گر کر تباہ ہو گئی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس جہاز میں 91 مسافر شامل تھے، جس میں 7 عملے کے اراکین شامل تھے۔ سامعین کرام، یہ حادثہ پاکستان کی تاریخ کا 18واں بڑا حادثہ ہے، جس میں 30 سے زائد لوگ وفات پا چکے ہیں۔ یہ حادثہ مئی میں ہی پیش آیا ہے اور اگر تاریخ کو چیک کیا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرا بڑا حادثہ آغاز میں ہی یعنی پاکستان بننے کے بعد آج سے 50 سال پہلے مئی میں ہی پیش آیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کے 18 بڑے حادثات، جن میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، آج تک ان کی شفاف رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ سامعین کرام، اب جانتے ہیں مختصراً 18 بڑے حادثات کی تفصیل۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے 30 جولائی 2019 پاک آرمی کا پلین جو راولپنڈی کے علاقے موراکالا میں گرا اور تباہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں 17 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ دوسرے نمبر پہ ہم لوگ بات کریں گے 7 دسمبر 2016 ATR پلین چترال سے اسلام آباد جا رہا تھا کہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں 48 بندے جاں بحق ہوئے اور اس میں جنید جمشید بھی شامل تھے۔ تیسرے نمبر پہ 8 مئی 2015 کو پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر جو کہ گلگت میں تباہ ہو گیا، جن میں ناروے، فلپائن اور انڈونیشیا کے سفیر اور ان کی بیگمات شامل تھیں، اور اس حادثے کے نتیجے میں ایک اسکول کی عمارت کو بھی آگ لگی۔ سامعین کرام، چوتھے نمبر پہ 20 اپریل 2012 کو پاکستان کی نجی ایئر لائن بھوجا ایئر لائن جو کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی اور وہ بھی لینڈنگ سے کچھ دیر قبل راولپنڈی کے مضافاتی گاؤں میں گر کر تباہ ہوا اور اس کے نتیجے میں 152 افراد نے وفات پائی۔ پھر 5 نومبر 2010 کو کراچی میں نجی آئل کمپنی کے انجینئرز اور مسافروں کو کراچی لے جانے والا چارٹر طیارہ ٹیک آف کے چند لمحے بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا اور اس حادثے میں 21 افراد جاں بحق ہوئے۔ 28 جولائی 2010 ایئر بلو کا طیارہ خراب موسم کے باعث مارگلا ہلز سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں 152 افراد نے وفات پائی۔ سامعین کرام، 10 جولائی 2006 فوکر پلین جو ملتان سے لاہور جا رہا تھا کہ اڑان کے کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہوا اور 41 افراد نے وفات پائی۔ اور پھر 9 فروری 2003 کو PAF-F27 فوکر پلین کوہاٹ میں حادثے کا شکار ہوا اور اس کے نتیجے میں 17 افراد نے وفات پائی اور وفات پانے والوں میں پاکستان کے سربراہ ایئر چیف مارشل اس وقت کے مصعب علی میر اور ان کی زوجہ شامل تھے۔ پھر 18 ستمبر 1992 PIA کا طیارہ نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے وقت گر کر تباہ ہوا اور 165 افراد نے وفات پائی۔ سامعین کرام، 25 اگست 1998 کو جانے والا ایک فوکر پلین جو اسلام آباد سے گلگت جا رہا تھا اور اپنی منزل پر ہی پہنچ نہ سکا اور کئی سال گزرنے کے باوجود طیارہ آج تک نہ مل سکا اور اس میں 94 پیسنجر شامل تھے۔ سامعین کرام، 17 اگست 1988 میں بہاولپور کے قریب امریکی ساختہ ہرکولس C-130 طیارہ اڑان کے کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہوا، جس میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء اپنے 30 ساتھیوں سمیت سوار تھے۔ سامعین کرام، 23 اکتوبر 1996 کو PIA کا F-27 فوکر پلین پشاور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا اور نتیجے میں 13 افراد نے وفات پائی۔
और फिर 26 नवंबर 1979 को PIA का बोइंग 707 प्लेन जो सऊदीया से पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को लेकर जा रहा था कि टेक ऑफ के फौरन बाद जद्दा एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह हुआ और इसके नतीजे में 156 अफराद ने वफात पाई। 8 दिसंबर 1972 को PIA का फोकर प्लेन जो गिलगित से रावलपिंडी जा रहा था जलकोट के मकाम पर मैदान के इलाके में गिरकर तबाह हुआ और 31 अफराद ने वफात पाई। फिर 6 अगस्त 1970 को PIA का F-27 फोकर प्लेन इस्लामाबाद में टेक ऑफ के दौरान ही तूफान की जद में आ गया और तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 30 अफराद लुक्मा अजल बने। सामने करा 20 मई 1965 PIA की लंदन जाने वाली परवाज जो बरास्ता सऊदीया और मिस्र लंदन जा रही थी कायरो एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह हुई और इसके नतीजे में 124 अफराद लुक्मा अजल बने। 26 मार्च 1965 PIA की परवाज जो पेशावर से चित्राल जा रही थी कि दिल वैली में गिरकर तबाह हुई और 26 में से 22 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और यह पाकिस्तान की फिजाइया की तारीख का पहला बड़ा हादसा था। ये मुख्तसरन तफसील थी जो अब तक के फ़िज़ाई हादसा पेश आते रहे हैं। अब अलमिया यहाँ पर यह है कि इन तमाम हादसा की क्या वाकई तहकीकात हुई हैं। जब इन हादसा के पीछे ना हुक्मरान वक्त है, ना PIA की इंतज़ामिया है, ना कोई तखरीब कारी है, तो फिर क्यों शफाफ तहकीकात नहीं होती और कौम के सामने हक़ाइक़ नहीं रखे जाते। इन तहकीकात का फ़ायदा यह होता कि लोगों को पता चल जाता कि वाकई ये हादसा एक हादसा है। जहाज़ का गिर जाना मुमकिन है क्योंकि जहाज़ एक मशीन है और एक सिस्टम का नाम है और सिस्टम कभी भी ख़राब हो जाता है। अगरचे जहाज़ में हर सिस्टम का बैकअप होता है मगर ये बैकअप सिस्टम भी नकारा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अलाइव।